الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اس سورہ الحج کی 25 تا 29 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جن میں سے ایک آیت تیسرے رکوع کی اور 4 آیات چوتھے رکوع کی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، آج بریکٹ میں ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اس مسجد حرام کی زیارت میں مانع ہیں، رکاوٹ ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، اور پھر بریکٹ میں ہے ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ آج کی جو آیات ہیں، یہاں سے یعنی 25ویں آیات سے جو مضمون آ رہا ہے اور یہ آیا ہے آج، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے 24 آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں۔ ان کا اسلوب الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے۔ آج کی آیات کا اسلوب الگ ہے، واضح طور سے جیسے ترجمہ آپ نے سنا، اور بات اور آگے بھی آئے گی کچھ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کی تاریخ بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ کس مقصد کے تحت خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا، اور اس پر کسی کی اجارہ داری کو قائم کرنے کے بجائے اس کو سب کے لیے، چاہے وہ باہر کا ہو پردیسی، چاہے یہاں کا رہنے والا ہو، برابر کا حق دیے جانے کا اللہ کی طرف سے اذن عام تھا، حکم تھا۔ یعنی میں اپنی زبان میں کہوں تو یہ پہلا وقف تھا
جو اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سکھلایا، تو پہلا وقف ہے یہ۔ اس میں خانہ کعبہ کی جگہ اور حج و عمرہ کے جو مناسک ہوتے ہیں جہاں جہاں، یعنی صفا و مروہ، عرفات کا میدان، منی اور مزدلفہ، اور اس کے ارد گرد کی جگہ، سب کے سب جہاں جہاں پر بھی جو جو مناسک حج ہوتے ہیں، وہ سب کی سب زمین جو ہے وہ اللہ کی زمین ہے، کسی کی نہیں زمین، وہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو کرائے پر بھی دے، نہ حقوق مالکانہ کسی کو مل سکتے ہیں اس کے قیامت تک کے لیے۔ یہ ہے وہ بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے، اور یہ بات، یہ تمہید ہے کہ حضور نبی اکرم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یعنی تشریف کیا لائے آپ جانتے ہیں، ان کو نکال دیا گیا، ان پر خانہ کعبہ جیسا محترم گھر حرام قرار دے دیا گیا، اب ان کے لیے راستہ وہاں کا روک دیا گیا، یعنی کوئی بھی مسلمان حضور نبی اکرم کا ساتھی اور حضور نبی اکرم کو انہوں نے اس کے طواف سے، اس کے حج سے، اس کے عمرے سے روک دیا۔ پہلے تو اسی طریقے سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ روک رہے ہیں کہ نہیں روکتے، جاتے تھے ان کو روکتے تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم کو خواب دکھایا اور اس میں حضور نبی اکرم اس کے لیے طواف کے لیے، عمرے کے لیے گئے، تو آپ کو پتہ ہے ان کو روک دیا۔ صلح حدیبیہ والا واقعے کی بات کر رہا ہوں، جو سن 5 ہجری کی بات ہے، 5/6 کی بات، 5/6 میں، یعنی اس کے بعد 1 سال کے بعد عمرۃ القضاء ہے، تو اس وقت انہوں نے روک دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر دب کر صلح ہوئی اور انہوں نے اندر گھسنے نہیں دیا۔ ہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا انہوں نے کہ آپ چاہیں تو یہاں پر طواف کر سکتے ہیں، اس سے بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے، اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بات۔ تو انہوں نے کہا نا، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم سب لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے یہ نہیں چلے گا، کہ جس کو تم چاہو تم مالک ہو اس کے، کیا یہ مطلب ہے اس کا، تم مالک ہو کیا کہ تم کہو گے جس کو وہ صرف طواف کرے گا اور عمرہ کرے گا، باقی کوئی نہیں کرے گا، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ہے وہ بات جو اس کے اندر بالکل واضح طور سے ذکر کی گئی ہے۔ یہ آیتیں میں نے جیسے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی بہت شروع میں نازل ہو چکی تھیں، اور صلح حدیبیہ تو کئی سال بعد ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ آیتیں بالکل اس میں حج کی تاریخ بیان کر دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ غاصب ہیں، بالکل مشرکین عرب، قریش کے لوگ جو اس پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ تولیت اپنے متولی بنے اور کسی طریقے سے دوسروں کو روکیں۔ آج کی آیات دیکھیے یہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت 24ویں آیت تھی، اس کی نہ تلاوت ہوئی پچھلی بار، نہ اس کا ترجمہ ہوا، اور نہ اس کی تفسیر ہوئی، اس لیے میں وہ بھی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ یہ ہے آپ کی 24ویں آیت، آخری بالکل آیت ہے، اس آیت کا حصہ ہے جس سے پہلے کی آیت تھی۔ اس میں اللہ رب کریم نے جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، سونے کے کنگن اور باغات سب کچھ ذکر کیا تھا، لیکن اس کے بعد کی آیت بھول گئی، رہ گئی، یہ صفحے کے اس طرف ہے کیونکہ، تو نہ پڑھی گئی نہ ترجمہ آیا اس کا، کچھ نہیں ہوا، اور بہت اہم آیت تھی یہ میری نظر میں کم سے کم۔ آیت یہ ہے کہ کیا آیت ہے؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ فرمایا گیا کہ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا۔ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، جنتیوں کی، کہ ان جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات دیے ہیں، سونے کے کنگن ان کے لیے ہوں گے، موتی ہوں گے، ریشم کا لباس ہوگا ان کا۔ اتنی بات تو گویا ایک نعمت کی ظاہری شکل کو بتایا گیا، نعمت کی ظاہری شکل تھی وہ،
لیکن اصلی جو نعمت حقیقی ہے یا جو جس کو نعمت کہیں گے وہ اس آیت میں ذکر تھا، وہ ہے ہدایت۔ اور کس چیز کی ہدایت ہے؟ ہدو الی الطیب من القول۔ اور یہ ہدایت جو ہے دنیا میں بھی کی گئی ان کو، اور یہ ہدایت جنت تک جب تک ان کا داخلہ ہوگا اس وقت تک ہدایت کی جاتی ہے۔ ہدایت یاد رکھیے، ہدایت اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہدایت کا سلسلہ شروع آغاز تو ہوتا ہے دنیا سے، اور اس کے بعد برزخی زندگی میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور اس کو جو ہے ایک قسم کی قوت فراہم کرتا ہے ایمان کی وجہ سے کہ وہ صحیح جواب دے دے، اس میں ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آخرت میں بھی، وہاں پر بھی، اس کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد آگے جنت میں داخلے تک اس کو جو ہے ہدایت دیتا رہے گا۔ یہی مفسرین نے اس کا مطلب بتایا، اور قرآن میں کہا بھی ہے وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کر رہے ہیں، قالوا الحمد للہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے سب ان کے غم اور حزن سے ہمیں نجات دے دی۔ اور ایک جگہ کہا ہے قالوا الحمد للہ الذی وعدنا، یہ سورہ زمر کی آیت ہے وہ، کہ آپ نے وعدہ سچ کر دکھایا جس کا وعدہ آپ نے کیا تھا، صدق اللہ وعدہ صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ یہ ہے وہ آیت سورہ زمر کی، یعنی یہی ہے کہ اے اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا، وہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو جنتی وہاں پر جس قسم کا اظہار کریں گے، اس سے سوچئے کہ جنتی کون ہوتے ہیں کون۔ میں نے بار بار آپ کے سامنے کہا جنتی ایسا نہیں ہے صاحب کہ یہاں کچھ بھی کرتے رہیں اور وہاں پر جو ہے کچھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اقبال کے شعر سے کہ وہ بنا رہا ہے جنت یا جہنم، جو بھی یہاں پر ہے وہ جنت یا جہنم بناتا ہے۔ اگر وہ جنت بنا رہا ہے تو جنت جیسے خیالات اس کے ہوں گے، اس کی پوری زندگی ہوگی، اس کی نفسیات بنے گی، وہ پورا اس کی کیفیت بنے گی، اس کے پوری زندگی اس طریقے کی ہوگی، تو وہ اللہ کا شکر ادا یہاں کرتا تھا کیونکہ، تو وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یہ ہے مطلب کہنے کا۔ ایک دوسرا مطلب یہاں پر ایک اور ہے جو بہت پیاری سی بات ہے کہ دنیا میں وہ کیا کرتا رہا، اس ٹکڑے میں ہدو الی الطیب من القول میں ہے، یعنی اس دنیا میں اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق مل گئی تھی۔ یہ ہے وہ بات، یعنی کیوں جنت ملی آج؟ اس لیے ملی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ یہ ہدو الی الطیب من القول کہا ہے کچھ لوگوں نے۔ اس کا دوسرا مطلب بتایا مفسرین نے، اس کا مطلب قرآن پاک پر ایمان لانے کی توفیق ملی تھی، یہ اللہ کا کلام ہے، قول ہے، اس طیب قول کی ان کو توفیق ملی تھی۔ تیسرا مطلب بتایا ہے مفسرین نے کہ تسبیح و تحمید و ذکر کی توفیق ملی تھی ان کو وہاں پر، یہی طیب قول ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ ان کو توفیق ملی تھی، اس لیے وہ لوگ کرتے رہے، یہ طیب قول ہے۔ ایک مفسرین کیا بات کہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ دونوں سورہ زمر اور سورہ شورا کی آیت جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہاں پر وہ شکر ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہتے ہیں کہ فرشتے ہر طرف سے ان کو مرحبا اور ان کے خوش آمدید، ان کو جو ہے وہ کہیں گے آئیے تشریف لائیے، اور سلامتیاں 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 ان کو ہوں گی۔ یہ سب کچھ نعمتیں ہیں، اصلی نعمت جنت کی وہ ہیں۔ ان جنت کی نعمتیں میٹیریل چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، میٹیریل چیز اتنی اہم نہیں ہوتی، اصلی وہ چیز ہے جو کسی کے ساتھ کسی کی ضیافت ہو، اس کو اعلیٰ مقام سے نوازا جائے، ہر ایک کہے، اور ایسا مقام اللہ تعالیٰ وہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب کریم سے سلام کا ان کو فرما دے۔ اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتے سلام کریں، سب لوگ سلام کریں، اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے بہت سی جگہ آیتوں میں کہ وہاں پر کوئی گندی اور غلط بات اور کوئی بھی لغو بات نہیں سنیں گے وہ لوگ۔ یہی ہے وہ جنت جہاں لغو بات نہیں ہوگی کوئی۔ اسی بات کو کہا ہے وہدو الی صراط الحمید، یعنی وہ صراط حمید، یہاں صراط حمید سے مراد ہے صراط اللہ الحمید، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ جو حمید ہے، حمید کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف ہونی چاہیے، جو قابل تعریف ہے، ہر طریقے سے قابل تعریف ہے، ستودہ صفات ہے، اس نے ہدایت دی تھی صراط کی، اور یہ صراط حمید کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے بہت سی باتیں تھیں اس کے اندر، سب لوگوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کہیں، اس لیے میں نے کہا اب اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے، یہ ہے وہ بات، یہ تمہید ہے
کہ آج یہ اس زمانے میں جو قریش مکہ اس کو حضور نبی کرم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کو روک رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت سے روک رہے ہیں، عمرے سے اور حج سے روک رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا کا مطلب بھی صرف ہمارے مفسرین نے عام طور سے یہ لیا ہے جو حضور نبی اکرم کا انکار کیا، اس لیے کہ اللہ کا انکار وہ بھی نہیں کرتے، بیت اللہ کو وہ بھی مانتے تھے نا، میں بار بار کہتا ہوں، حضور کا انکار کر رہے تھے، رسالت کا، حضور کی رسالت کا انکار کر رہے تھے وہ لوگ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں، یعنی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کون سی مسجد؟ کس مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے؟ جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہاں کوئی پردیسی اور وہاں کا رہنے والا مقامی نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خادمین حرمین شریف کی باتیں جو ہوتی ہیں کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پہلے دن سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مقام دیا ہوا ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے وہ خدمت کرے، اس کو روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ بھی روک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو ذلیل و خوار کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہی ہے وہ بات، اس میں یہ تمہید ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہی ہے ذلیل و خوار کر دیا، ان سے چھین لی ان کی تولیت۔ بلکہ حضور نبی اکرم کو مبعوث ہی اس لیے کیا تھا کہ ان مشرکین عرب کی تولیت ان سے چھین کر کے اصلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارثین کو دے دی جائے۔ حضور نبی اکرم اس کے وارث تھے اصلی اور مومنین صالحین۔ فرمایا گیا کہ یہ مسجد حرام وہ مسجد حرام۔ اب مسجد حرام کے معنی کیا ہیں یہ بھی ذرا لے لیجئے۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک احاطہ ہے جس میں ہم لوگ مطاف ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کو تو مسجد حرام کا ایک لوکل مسجد حرام کہتے ہیں۔ لیکن مسجد حرام اتنی ہی نہیں مانی جاتی، مسجد حرام وہ سب ہے جس میں نے کہا جہاں پر جس مقصد کے لیے مسجد حرام کو بنایا گیا، یعنی حج کے لیے، یعنی اس میں صفا مروہ بھی ہے، اس کے اندر پھر آگے میں نے بتایا کہ حج کے لیے وقوف عرفات جہاں ہوتا ہے، عرفات کا میدان بھی ہے، مزدلفہ، مینا اور سبھی رمی جمرات کی جگہ، اور تمام جتنا بھی ہے جہاں جہاں آپ کے حاجی ٹھہرتے ہیں، جہاں حاجی ٹھہرتے ہیں، جہاں ارکان حج ہوتے ہیں، چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، سب کا سب اللہ کی زمین ہے۔ وہ کسی کو یہ کہا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ٹھہر جائے تو کوئی روک دے اس کو، اور کرایہ لینے کا، زمین بیچنے کا تو سوال ہی پیدا، کرایہ لینے کا بھی حق نہیں ہے وہاں پر، اس جگہ پر خاص طور سے۔ ہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے علاوہ پورا حرم جہاں سے احرام باندھنے کی بات آتی ہے، اس حرم کو بھی کچھ لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ بھی سب کے سب اللہ ہی کی زمین ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ وہاں رہتے تھے، بستے تھے مکے کے لوگ، تو وہ تو حرم میں نہیں آیا، یعنی اس حرم میں جس کے لیے بیچنے اور خریدنے کی بات تھی۔ لیکن ہاں یہ جتنے بھی یعنی مناسک حج کے لیے جو مقامات ہیں جس نے بتایا، اس کو وہ آج بھی حرم ہے، ہر زمانے میں حرم رہا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی جگہ ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا وقف ہے۔ اس کو بیچنے اور خریدنے اور کرائے پر دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ یعنی جہاں حج عمرہ وہ سارے مقامات جس کی بات میں نے بار کہی آپ سے۔ اس کو مسجد حرام کی دو ہوئی حدیں، ایک مسجد حرام وہ جو ایک چہار دیواری کے اندر ہے، اور ایک وہ جو سارا کے سارا حج اور عمرے کے لیے جگہ مقامات سارے ہیں، وہ سب کے سب دونوں کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ صحیح ویو یہی ہے کہ مسجد حرام وہ مسجد بھی اور اس کے علاوہ وہ مقامات بھی جہاں پر حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، وہ سب کے سب مسجد حرام میں داخل ہیں۔ مینا اور مزدلفہ اور میدان عرفات اور آپ کا صفا مروہ، سب چیزیں جتنی بھی ہیں سب کے سب جو ہے اسی میں داخل ہے۔ اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سب کے لیے ہے، جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، چاہے باہر کا ہو یا یہاں کا رہنے والا،
چاہے پردیسی ہو چاہے یہاں کا باشندہ، سب کے سب برابر ہیں، سوا برابر ہیں، سب یکساں ہیں بالکل۔ پھر فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ایک دوسری بات فرمائی کہ یہاں پر ذرا سا بھی الحاد یعنی بے دینی کسی قسم کی بھی جائز نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سخت ان کا عذاب علیم دے گا۔ اس بنا پر ہمارے ہاتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، ایک واقعہ چھوٹا سا ہے، سن لیجئے۔ وہ یہ تھا کہ ان کے غلام تھے، ان کے ساتھ میں رہتے تھے، تو غصہ بھی آ جاتا تھا، اور حج کے زمانے میں ویسے بھی حج کے زمانے میں لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، تو غصہ بھی آ جاتا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے 2 مکان لیے ہوئے تھے، ایک حدود حرم سے باہر لیا ہوا تھا، اور وہاں جا کر کے ان کی وہ سرزنش کرتے تھے، کہتے نہ یہاں جائز نہیں ہے میرے لیے، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یعنی اپنے غلاموں کی، اپنے جو دوسرے کام کرنے والے تھے ان کے، یا اپنے بچے تھے جن کو بھی ناراضگی میں اگر سرزنش کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے نہیں میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حد عبداللہ بن عمر کا ہی اپنا نہیں تھا، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مطلب اس آیت کا سمجھے تھے وہ، کیونکہ بے الحادین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ، یہ ظلم ہے ان کا کہ اللہ کی اس خاص سرزمین پر جس کا نام حرم کعبہ ہے، اس حرم کعبہ میں ذرہ برابر بھی تھوڑی سی چیز جو ہے انسان ظلم کی بات نہیں کرے گا، وہاں پر کسی قسم کی ظلم، اس لیے جو نہیں ماری جاتی، وہاں پر شکار نہیں ہوتا، کسی وقت میں شکار نہیں ہوتا، حج کے علاوہ بھی کبھی شکار نہیں کر سکتا کوئی آدمی، گھاس بھی نہیں کاٹ سکتا وہاں پر، سوائے اس کو ایک ایسی کانٹے والی گھاس ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، باقی کسی کے نہیں ہے، جو نقصان دیتی ہے تکلیف دیتی ہے سوائے اس کے، باقی کسی کی نہیں اجازت، کسی پرندے کو، کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر، اس لیے کبوتر آپ جانتے ہیں بہت ہوتے ہیں وہاں پر اور خوب رہتے ہیں، اور لوگ ڈالتے بھی ہیں دانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا، اور امن کا مکان بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی شخص کہیں سے کسی قسم کا جرم کر کے بھی آ جائے اور خانہ کعبہ میں اگر وہ پناہ لے لے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، حرم کعبہ کے اندر کچھ نہیں بولا جائے گا، اس کو پکڑا بھی نہیں جائے گا، وہ خود نکل کے باہر آئے تب ہوگا، اس کے لیے کچھ ایسی کوششیں کی جائیں گی کہ وہ نکل آئے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو پکڑ کر کے ایسا بھی نہیں کیا جائے گا، یہ ظلم ہوگا۔ یہ نہیں، ایسی امن کی جگہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں ایسی جس طرح کا امن اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ومن دخلہ آمنا، جو داخل ہو گیا اس میں تو اس کو امن مل گئی۔ تو فرمایا بھائی، اب اس کے بعد یہ کہا، دیکھیے کتنی اچھی تمہید تھی کہ یہ تو خانہ کعبہ تو وہ ہے جس سے روک رہے ہیں یہ لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے روک رہے ہیں، اور مسجد حرام کے داخلے سے اور اس میں حج اور عمرے سے روک رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو حق ہی نہیں تھا کہ روکیں اس کو، یہ کہا جا رہا ہے ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ روکیں۔ پھر فرمایا کہ اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے 4,500 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ان کو تیار کیا، وہ جگہ بتائی، اذ بوأنا، جگہ تجویز کی ابراہیم علیہ السلام کو خانے۔ اور یہ بتا دوں آپ کو، جگہ تجویز کی یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی بار تجویز کی، بلکہ یہ ہے بات کہ وہاں پر آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی بیت اللہ تھا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، حبوط آدم سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ یہ خانہ کعبہ یعنی انسان کے اس دنیا میں داخلے سے پہلے، آنے سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بنایا گیا تھا، پھر حضرت آدم نے بنایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کی جب طوفان نوح آیا تو ختم ہو گئیں وہ دیواریں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ تجویز کرائی۔ یہ قرآن پاک بتا رہا ہے یہاں پر، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ وجہ بتا دی کہ کس لیے میں نے یہ خانہ کعبہ بنوایا ہے، اس لیے کہ یہاں پر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس میں بڑی ایک لطیف انداز میں
اس خطرے سے آگاہی ہے، جیسے لوگ آج بھی کہتے ہیں بہت سے جاہل اور غیر مسلم کہ مسلمان جو ہیں وہ تو پرستش کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف وہ کرتے ہیں تو کرنا، اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، یعنی شرک کو پہلے ہی روک دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، منع کر دیا تھا شرک، یعنی خانہ کعبہ کچھ نہیں ہے، ایک سمبل ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف کسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے اس کو کعبہ بنوایا تھا، تاکہ مرکزیت پیدا ہو جائے امت کے اندر، وحدت پیدا ہو جائے امت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی یاد قائم ہو جائے۔ اور کیوں دیکھیے وہی بات یاد کریے، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پاک رکھو، یہاں پاک کی ہر قسم کی پاکی سے مراد ہے، یعنی حقیقی پاکی بھی، ظاہری پاکی بھی، اور عقیدے کی پاکی بھی، کہ شرک کی آلائش نہ ہو، کسی قسم کی کوئی آلائش نہ ہو، اس سے بالکل پاک کر دو اس کو۔ لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے، یعنی یہ بار بار جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا لیکن انہوں نے 360 بت لگ دیے ہیں، یہ مطلب ہے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بات پیش کر رہا ہے کہ میں نے تو ابراہیم کو یہ حکم دیا تھا اور انہوں نے یہ کر دیا، اور پھر ایک اور حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ یہ کہ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اب دوسری بات، کتنی بڑی بات، دوسری تیسری جو بھی کہیے، پہلی بات تو مکان یعنی میرا گھر بناؤ، دوسری بات یہ کہ اس کو طواف کے لیے، رکوع سجود کے لیے مختص کر دو، اس کو پاک کر دو تمام گندگیوں آلائشوں سے، ہر قسم کی، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا تیسرا یا چوتھا مقصد یہ تھا اس کا کہ اذن فی الناس بالحج، اذن عام دے دو، منادی کر دو، پکار دو۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مقام ابراہیم سے کھڑے ہو کر کے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں پہاڑ تھا جبل، وہاں سے کھڑے ہو کر کے پکارا، وہ کہتے ہیں کان بند کر کے انہوں نے دائیں اور بائیں اور مشرق اور مغرب سب طرف کو پکارا۔ پہلے اس سے پہلے ایک بات کہی انہوں نے، میرے رب میری بات کہاں پہنچے گی، میں جو پکاروں گا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پکارو تم حج کے لیے، میرے رب کیسے پہنچے گی میری بات؟ انہوں نے کہا تمہارا کام کرنا ہے، تم کرو، بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے کیسی ذمہ داری ہے، جنگل تھا، بیابان، آپ کو پتا ہے، لوگ بھی بہت کم تھے وہاں پر، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن اور قیامت تک لوگ کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کے گھر کے حج کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں بھی جبکہ بالکل شرک تھا وہاں پر، اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے اور آج بھی حج کرتے ہیں، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس زمانے میں اس بیت اللہ کا حج نہ ہوتا ہو۔ تو یہ ہے ایک معجزہ، ایک یہ بھی معجزہ تھا، انہوں نے پکارا کہ تم پکارو، بس اذن فی الناس بالحج، تم تو اذان دے دو، تم پکار دو۔ جواب کون دے گا؟ میرے بندے جواب دیں گے۔ تو کہا تک اس میں آتا ہے حدیثوں میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے تو ان کا دل بولتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے وہ زبان سے بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک جو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، آ جاؤ، اے اللہ کے بندو آ جاؤ۔ تو سب کہتے ہیں حاضر ہوں میں الگ الگ فردن ہر حاجی بولتا ہے، ہر شخص جو جاتا ہے وہ کہتا ہے، ہم عمرہ کرنے والے کہتے ہیں لبیک، جب احرام باندھتے ہیں تو لبیک کہ پکار دیتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں اس کو، یہ تلبیہ پکار دیتے ہیں۔ یہ کیسے 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پکار رہے تھے اس کا جواب ہم دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، قیامت تک لوگ دیتے رہیں گے، اس سے پہلے بھی دے رہے تھے، جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا تب سے دے رہے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ، اتنے دور دور سے لوگ آئیں گے کہ ان کے اونٹ دبلے ہو جائیں گے، اونٹنیاں دبلی ہو جائیں گی، اونچے نیچے مقامات سے آئیں گے، تھک ہار جائیں گے، مشقتوں میں پڑ جائیں گے، لیکن دور دراز کے مقام سے بھی آئیں گے، لیکن آئیں گے۔ ارے کتنی بڑی بات ہے صاحب، لوگ جو ہیں 20 میل 50 میل کا سفر نہیں کر پاتے، تیرتھ یاترائیں کرتے ہیں لوگ، ضرور کرتے ہیں، لیکن کتنے لمبے تیرتھ یاترائیں ہوتی ہیں۔ یہاں دنیا بھر کے لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کی طرف جو ہیں عاشقانہ طور سے چلے جاتے ہیں، بالکل
اور دعائیں مانگتے ہیں زندگی بھر، اے اللہ ہمیں ایک دن جو ہے اس گھر کی زیارت کی توفیق دے دے، اور ایک بار نہیں کہتا، ہر ایک ہی دعا مانگتا ہے اللہ بار بار دے دے، بار بار دے دے۔ اسی لیے عمرہ ہے، صرف حج ہوتا نہیں، عمرہ ہے، بار بار اللہ تک مومن بندہ مانگتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ آیت پر یعنی گویا کہیے کہ یہ معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ جو آج کی آیتیں ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی حقانیت کا ثبوت ہے، کھلا ثبوت ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا اور آج بھی ایسے ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں ایک اور اس کے اندر منافع ہیں، دینی منافع کا تو کیا تذکرہ کریں، بلکہ اصلی تو منافع دینی ہی ہیں۔ جو کچھ ملتا ہے، جو انسانی قلب اس سے اثر لیتا ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتا انسان۔ حج کرنے کے بعد اس میں جو حج کے وقت میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اس کا اثر بھی بہت دنوں رہتا ہے۔ اگر وہ اس کو یاد رکھے اگر تو زندگی بھر رہتا ہے اس کا اثر، اور ویسے بھی حج کا سفر یاد رہتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، یاد رہتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے تاکہ وہ فائدے دیکھیں، لیشہدوا کہا، گواہ بنے، اس کے فائدوں کے گواہ بنے، منافع لہم کہ ان کے لیے منافع ہیں، اور وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب اس کے بعد قربانی کے وجوب کا بھی ذکر کر دیا کہ اب آگے قربانی آگے جو ہے کئی جگہوں پر اس کا الگ ذکر ہے، الگ الگ طریقے سے ذکر ہے اسی سورہ حج کے اندر۔ یہاں پر یہ حج والی قربانی کا ذکر ہے، تو حج والی قربانی میں فرمایا کہ تاکہ وہ یہاں پر آ کر کے منافع حاصل کریں، دنیاوی منافع بھی اور دینی تو کیا کہنے، سبحان اللہ، روحانی منافع حاصل کریں۔ اصلی منافع روحانی ہوتے ہیں، وہ حاصل کریں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور کچھ معلوم یعنی کچھ دن جو مشہور ہیں، ان دنوں میں وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کچھ ذکر کریں۔ وہ کس کے؟ وہ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذکر کریں۔ ذکر کے 10 طریقے ہیں، 20 طریقے ہیں، 50 طریقے ہیں، 1000 طریقے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ سب سے بڑا، سب سے عجیب یہ ہے طریقہ جس میں انسان جو ہے جانور پر اللہ کا نام لیتا ہے اور اس میں یاد کرتا ہے کہ میری جان بھی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اپنی جان دینے کا وہ اس کے اندر عزم کرتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جو ہے اللہ کا نام لیتا ہے، یہ ہے وہ جس کو یذکر اسم اللہ فی ایام، کچھ چند دنوں میں 10 11 12 ہمارے ہاں ہے، کچھ لوگوں نے 13 تاریخ بھی کہی ہے اہل حدیث وغیرہ لوگوں نے، لیکن ہمارے یہاں حنفی لوگ جو ہیں خاص طور سے، اور دوسرے بھی آپ کے دوسرے ائمہ، وہ 3 دن لیتے ہیں، 10 11 12 3 دنوں میں قربانی ہوتی ہے، لیکن چوتھا دن بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے وہاں تک ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں مطلب ایام معلوم دن ہیں یہ، ان میں نام لے اللہ کا، کس پر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو ان کو رزق ملا ہے چوپایوں کی شکل میں، جو رزق ملا ہوا ہے، یعنی رزق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے نا، کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پر شکر ادا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ بہترین رزق کیا ہوتا ہے؟ آج بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جو میں ہوں، جیسا میں ہوں، مجھے وہی نیوٹریشن میرے لیے موجود ترین ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، میڈیکل ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ پروٹین جو ہے وہ بیسٹ ڈائٹ ہے، بیسٹ نیوٹریشن ہمارے لیے ہے، اس سے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ وہ بات الگ ہے کون سی پروٹین لیں گے، تو پھر میں دوسری بات بھی کہوں گا، وہی لیں گے جو سملر ہوگی مجھ سے، کیونکہ لائسین نہیں ہوتی ویٹ میں، میں جانتا ہوں ایسینشیل امینو ایسڈ میں لائسین نہیں ہوتا، بہت اور دوسرے امینو ایسڈ نہیں ہوتے ویجیٹیبلس میں آپ کے، حالانکہ پروٹین ہوتی ہے وہ۔ تو یہ ہے بات، 20 پورے ایسینشیل امینو ایسڈ صرف اسی میں ہوتا ہے جو جانور ہوتے ہیں ہمارے، قربانی کے جانور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اب اس فائدوں میں ایک فائدہ بتایا، فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ یہ نہیں ہے کہ قربانی دے دی اللہ کے نام پہ اور بس پھینک دیا اٹھا کر کے بھیٹ رہا دی، نہ، فَكُلُوا مِنْهَا، تم کھا سکتے ہو اس سے۔ ایک فائدہ دنیا کا مادی میٹیریل تو یہی ہے، یہ کہنا بتایا ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، کہ یہ نہیں ہے کہ صاحب بالکل زاہدانہ زندگی وہ والی ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ کچھ نہیں ہے صاحب، ہم وہ تو اس کو دے دیں گے جیسے بھیٹ رہا دیتے ہیں نا، بلکہ اللہ کے نام پر قربانی دی، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تقویٰ جاتا ہے، خون گوشت نہیں جاتا ان کے پاس، کچھ نہیں جاتا، لہذا خوب کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ خود، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھی کن کو؟ ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور محتاج ہیں، دونوں قسم کے لوگ، جو مانگنے والے ہیں، جو نہیں مانگنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں، اس کے آگے کی آیات ہیں، ان میں بالکل اور کھولا ہوا ہے کہ کون کن لوگوں کو آپ کھلائیں۔ 3 حصے کر لیں تقریباً، یعنی مطلب 3 حصے بنا لیں، کرنے ایگزیکٹلی نہیں ہے، مطلب کہنے کا ایسے ہے، تو اس میں کھانے کے لیے کریں یہ ایسا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی۔ اب بات میں کیونکہ بات چل رہی تھی تو اس کو اور آگے بتایا، اب کیونکہ وہ احرام کی حالت میں ہیں، اللہ کے حضور ہیں، تو فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر اس کے بعد جب یہ دن گزر جائیں گے، یعنی آپ کا 8 کو جائیں گے، لبیک تلبیہ پکاریں گے، 9 کو وہاں منی میں رہیں گے اور عرفات کے میدان میں چلے جائیں گے، صبح 8 کو وہاں جائیں گے اور 9 کو میدان عرفات میں جائیں گے، وقوف عرفات کریں گے۔ پھر اس کے بعد جیسے دن گزرتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں کیا وقت ہوتا ہے، کیا دن ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، حج کرنے والے جانتے ہیں وہ دن بالکل الگ ہوتا ہے، میدان حشر والا ہوتا ہے، بالکل کیفیت وہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے منی مزدلفہ، یہاں پر آ کر کے کس طریقے سے یہاں پر آ کر کے رات میں آ کر کے ٹھہرتے ہیں، 3 بجے کے قریب پہنچتے ہیں لوگ، 2 بجے 3 بجے 2:30 بجے جو جس وقت پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر صبح ایک دم پھر وہ فوجی پریڈ شروع ہو جاتی ہے، سمجھے میں، رمی جمرات شروع ہو جاتی ہے۔ رمی جمرات کے بعد جو ہے قربانی والے قربانی کرتے ہیں، یا جس کو معلوم ہو جاتا ہے قربانی کرتا ہے، اس کے بعد جب معلوم ہو جاتا ہے قربانی ہو گئی، رمی جمرات بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ حلق کرائے، قصر کرائے، حلق کرائے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے، ثم لیقضوا تفثهم۔ اب اس کے بعد جو ہے جب یہ سب کچھ کر لیا، یعنی حج کے وقوف عرفات کر لے اور ایک بار جو ہے رمی جمرات کر لے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ اپنے میل کچیل اب دور کرے گا، حالت احرام میں میل کو صاف نہیں کرے گا، صابن سے نہیں کر سکتا، اور زور سے بھی ہاتھ نہیں مارے گا اس لیے کہ میل نہیں کرائے ہلکے ہلکے پانی سے کرے، اور وہ زور سے اس نے مل لیا اگر دم اس پر ہو جاتا ہے، سمجھا، کیونکہ وہ تو اللہ کے عشق کا مظہر ہے کہ تمہیں میلا کچیلا رہ کر کے بال بھی بنانے نہیں ہے، کنگھے سے نہیں بنانا، کچھ نہیں، خوشبو نہیں لگانا، ناخن نہیں کاٹنا، کچھ نہیں کرنا، بالکل اس حالت میں رہنا ہے جو بالکل وہ کیفیت ہوتی ہے جو کہیں کبھی نہیں ہوتی، زاہدانہ کیفیت، صرف اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ پسند کیا، صرف اس وقت، حج کے وقت میں، اور کوئی زمانہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کو اجازت نہیں دی ہے کہ ایسا رہے آدمی، صرف اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اب تم میرے گھر کے میرے عاشق ہو، لہذا عاشق بن کے دکھاؤ، یہ ہے وہ چیز جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں رہنا ہے اتنی دن، حالت احرام میں رہنا ہے نا، کپڑے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے، موزے کو بھی منع کرتے ہیں، موزے نہیں پہننا ہے، ننگے سر رہنا ہے، اس حالت میں رہنا ہے، اور تلبیہ پکارنا ہے، ہر جب موقع ہے، اذان ہو، نماز ہو، وقت ہو، تلبیہ پکارنا ہے، حاضر ہوں میں اللہ، میں حاضر ہوں رب کریم، میں حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اور اپنے نظروں کو جو منتیں کسی نے مان لی ہیں وہ، اور جو منتیں نہیں ہیں اس کے معنی دوسرے بھی لیے ہیں اللہ مفسرین نے، وہ یہ کہ جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، رمی جمرات ہے اور آپ کے
مزدلفہ اور فلاں جو کچھ بھی کرنا ہے، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، خاص طور سے صفا مروہ کا شروع کا معاملہ ہے، شروع کے طواف کا معاملہ ہے، وہ سب کے سب طواف زیارت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب نظور میں آتا ہے، نظر میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک حکم ہے. یہ تو ہے اللہ کی طرف سے عائد کردہ واجبات، کچھ وہ ہیں جو اس نے خود واجب کر لیا اپنے اوپر کسی وجہ سے کہ میں یہ کر لوں گا، اے اللہ اگر مجھے یہ ہوا تو میں یہ کروں گا، وہ ایک نظر ہے، تو وہ بھی پورے کرو نظر وہاں پر. پھر کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس بیت عتیق کا طواف کرو. یہ ہے طواف افاضہ، طواف زیارت، یہ ہے فرض طواف. حج کا فرض جو طواف ہے وہ یہی ہے جس کا ذکر یہاں قرآن میں ہے. اور اس سے پہلے مزدلفہ کا وقوف ہے، آپ کا وقوف عرفہ، عرفات کے میدان کا وقوف ہے، یہ ہے فرض. یہ دو فرض ہیں، یہ دو فرض ہیں. باقی اور واجب ہیں کچھ، جیسے قربانی کا ذکر اس میں ابھی آیا، قربانی کا ذکر آیا، یہ کہہ رہا ہوں اس میں ابھی آ چکا، یہ واجب ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو کرنے سے ہی حج ہوگا. صفا مروہ کی سعی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، سمجھے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. کچھ اس میں دو فرض ہیں اور باقی واجب ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ بالکل حرام ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہیں. اس میں ایسے کرنا ہے کہ آدمی بس بن جاتا ہے، بالکل پورے طریقے سے پورا بن جاتا ہے اس کے اندر. وہ پوچھتا ہے ہر وقت اب میں کیا کروں، کیسے کروں، یہ ہوا وہ ہوا. اسی لیے حجۃ الوداع میں کچھ لوگوں سے صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تو کہنے لگا اللہ کے رسول ہم نے پہلے یہ کر لیا، میں کیا کروں؟ تو کہ لا حرج. وہ گھبرا گیا کہ اب کہیں دم تو نہ واجب نہیں ہو جائے گا، سمجھا. اس میں جس ترتیب سے جو باتیں کہی گئی ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں اور ہمارے آپ کے فقہا یہ کہتے ہیں اسی ترتیب میں کرنا ہوتا ہے. جیسے یعنی آپ کی قربانی کے بعد ہی حلق ہے اور قصر ہے، اس کے بعد ہی آپ کو حجامت بنوانی ہے، اس سے پہلے نہیں بنوا سکتے. اگر اس نے بنوا لیا تو دم واجب ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ اس پر بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، اس میں یہ ایسی پریڈ ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کو اس وقت پہ کرنا ہوگا، پورے طریقے سے بندھا ہوا رہتا ہے اس کے اندر. انسان ایک ایسا فوجی بن جاتا ہے، وہ اس کا انسان بنتا ہے اس وقت، اس زمانے میں، کہ اس کو ہر بات ہر عمل ایسے کرنا ہے جیسے اللہ نے اس کے رسول نے سکھایا، ہمیں بتلایا ہے. یہ تھی آیات کچھ. یہ بتایا کہ مقصد ہمارے اس خانہ کعبہ کے بنانے کا یہ تھا. اس کو یہ روک رہے ہیں آج. کتنی پیاری تمہید ہے، دیکھا آپ نے کتنی پیاری تمہید ہے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان آیات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور رب کریم اپنے گھر سے وہ محبت ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ بار بار ہم اس کے گھر کی زیارت کریں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی حج سے مستفید نہیں فرمایا ہے، حج فرض سے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جو حج کی توفیق نصیب فرما دے، راستے اسباب فراہم فرما دے، اور عمرے کی توفیق نصیب فرما دے مجھے آپ کو سب کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.